295C کے تحت سزا دینے کے لیے مینس ریا یعنی کہ بدنیتی اس شخص کی ثابت ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ اس شخص کی نیت توہین کرنے کی نہ ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متفقہ یہ جو ہے نا ججمنٹ ہے۔ دیکھیں اس کیس میں جو سب سے اہم پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس پر یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کیے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا عزت پر کوئی حملہ کیا ہے، بلکہ ایک فرقے کے عقیدے کی جو ہے نا انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ آپ یہ دوبارہ فیصلہ کریں اس بیل کا تمام حقائق کی روشنی میں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتنا بڑا اور ہیوی کیس ہے، اتنا زیادہ جو ہے یہ ایک مضبوط کیس ہے انجینئر صاحب کے خلاف کہ اس میں ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی، یہ بھی کویشچن ریز ہوتا ہے۔ اس کا میں آپ کو آنسر کروں گا۔ آپ کو کیس کی جو حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، جو کیس انفیکٹ جو ہے اس کی پوزیشن وہ کیا ہے، کیس کتنا کمزور ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کی اصل پوزیشن کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پہلے ڈسکس کروں گا۔ سب کو پتا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگایا گیا ہے، جو ان پر الزام لگایا گیا ہے اس کیس میں، جو کہ انہوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، اور توہین رسالت کا ارتکاب کس طرح کیا ہے، جیسا کہ وہ ایک ویڈیو بیان میں اپنے جو ہے وہ ایک ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک وضاحت کی تھی، اور اس وضاحت کو انہی کے اوپر جو ہے وہ الزام عائد کر دیا گیا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ جبکہ اب اس کہنے کی، اس قول کی نقل کرنے کی کیا حیثیت ہے، قانونی روح سے اور اسلامی روح سے، یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مکمل جو ہے نا وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ یار یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اس میں عدالت کا میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت کیس کیا ہے اور عدالت اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ لے کے چل رہی ہے، دونوں یہ بالکل برعکس چیزیں ہیں۔ جو کیس کی حیثیت ہے عدالت اس کو بالکل اس طرح سے کنسیڈر نہیں کر رہی، اور عدالت اس کو جو ہے نا فی الحال ایک اپنا جو ان کا عدالت کا ایک پالیسی ہے یا اس کی جو ایک ٹرینڈ ہے اس کے مطابق لے کے چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کیس کی جو ہے نا وہ جو انجینئر مرزا صاحب کے حق میں فیور میں جو میں آپ کو بات کروں گا کہ ان کے دفاع میں کچھ چند چیزیں جو ہے نا، میں ساری بہت زیادہ ہیں ویسے تو اگر ہم جائیں تو، لیکن میں چند آپ کو جامع جو کچھ باتیں ہیں نا کمپریہنسو جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو اسلامی طور پر جو ہم دلائل اس میں دے سکتے ہیں انجینئر مرزا صاحب کی کیس میں، تو وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کا ایک دائمی معمول ہے مستقل طور پر کہ وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے ان کی اسلامی درس کے حوالے سے، وہ اس کی شروعات درود ابراہیمی سے کرتے ہیں، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بھی درود ابراہیمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ اسکالر ہیں انجینئر مرزا صاحب، یہ ایک بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کی بات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو انہی کی بات کو فالو کیا جائے، انہی کی بات کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ جو ایک معمول ہے انجینئر مرزا صاحب کا درود پڑھنے کا جو دائمی معمول ہے، یہ ایک کرداری شہادت ہے۔ آپ اس کو کرداری شہادت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اپنی ہر محفل کا آغاز اور اختتام درود سے کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہو، تو کیا وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل گستاخ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کریکٹر ایویڈنس ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے ود آؤٹ اینی بائسڈ ہو کر جو ہے نا نہ دیکھا جائے۔ آپ اس کو اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے۔ تو یہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس میں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور ان کی شان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے یہ بتائیں جو اس کا بلیف یہ ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو، اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہو اور جو اس بات کی تبلیغ کرتا ہو، تو وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ توہین کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو
کرداری شہادتیں ہیں انجینئر صاحب کے حوالے سے، یہ تمام اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ گواہی دیتی ہیں کہ جو بندہ، جو شخص اپنے ہر درس کا یہ جو لب لباب ہے وہ یہ دیتا ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہو، وہ تو گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، دوسرا جو اس میں اسلامی قانون میں ایک بہت اہمیت کا حامل جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے نیت۔ انٹینشن جو ہے نا دیکھی جانی ہوتی ہے آپ کی، کہ انٹینشن کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی ایکٹ کیا ہے اسلامی، کوئی بھی آپ عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کی انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہو، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ عمل آپ کا نیک شمار ہوگا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا اسلامی روح سے بھی انٹینشن کو لازمی دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے اگر کوئی بات کی ہے یا کوئی ایکٹ کیا ہے تو اس کی انٹینشن کیا تھی، اور اس انٹینشن کو پرکھنے کے لیے اس کا کرداری شہادت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے ہر محفل کا آغاز اور اختتام درود سے کرتا ہے، اس بندے کی نیت تو یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اچھا، قرآن میں بھی ایک آیت ہے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، یعنی مواخذہ دل کے ارادے پر ہوتا ہے، مواخذہ دل کے ارادے پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مرزا صاحب کی جو نیت ہے وہ توہین کی بالکل نہیں تھی۔ انجینئر صاحب کا جو بیان تھا اس میں وہ یہ واضح کر رہے تھے کہ عیسائی جو لوگ ہیں، عیسائی کمیونٹی کے کچھ لوگ، بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو ایک نقل کر رہے تھے، کسی کے بلیف کو وہ بیان کر رہے تھے۔ اور اس بیان کے پیچھے جو سب سے بڑا ایک آپ کو ایک ایسپیکٹ جو یہ رکھنا چاہیے نظر میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی سکولر، اگر کوئی ان کو نہیں بھی مانتا لیکن وہ ایک اسلامی پریچر ہے، ضرور ہے، وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلامی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ سالوں سے کر رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو اسلام کی تعلیم دیتا ہو، اسلام کی درس دیتا ہو، وہ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرے تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ پھر کہتے ہیں اگر کوئی بندہ جس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اسلامک وہ لیکچرز نہیں دیتا ہوتا عام طور پہ، لیکن اگر اس نے کوئی ایک دم سے ایسی کوئی بات کر دی ہو جس کو اس حوالے سے جو ہے نا کنسیڈر کیا جا سکتا ہو کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر آپ اس بندے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے نا اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں، کہ اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ اس نے واقعی کس نیت سے یہ عمل کیا ہے یا یہ بات کی ہے۔ لیکن یہاں تو ایک باقاعدہ طور پر ان کے ایک لیکچرز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں، کہ وہ باقاعدہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، درس بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ جس کو آپ نے اسی کی ذات پر جو ہے نا وہ تھوپ دیا ہے کہ اس بندے نے ایسا کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کسی کے نظریے کو بیان کرنا، اس نظریے سے اتفاق کرنا ہرگز نہیں ہوتا، اور یہی اصول قرآن کا بھی ہے کہ قرآن کفار کے عقائد کو نقل کر کے ان کے جو عقائد ہیں ان کی تردید کرتا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں، اور علماء کا بھی یہ اصول ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ فقہا کا بھی یہ متفقہ اصول ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، نقل کرنا کسی کے کفر کو یہ کفر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح نقل گستاخی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو آپ اس کی گستاخی کو نقل کرتے ہیں تو وہ گستاخی نہیں ہوتی۔ جب تک کسی شخص کا ارادہ توہین کا نہ ہو تو وہ گستاخی نہیں ہوتی۔ یہاں پر ساری جو آپ کو سارا جو کیس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینشن پر، نیت پر۔ اب آپ نے نیت کو پرکھنا ہے اس میں، تو نیت میں آپ کو پرکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس شخص کی کرداری ایویڈنس چاہیے، اس کی کریکٹر کی جو اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے کہ وہ کیسا شخص ہے، وہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ یا تو جو ہے نا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا عقیدہ رکھتا ہوتا، برا بلیف کرتا ہوتا، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میرا نبی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو۔ تو وہ بندہ جو نبی کی بات کرتا ہے، نبی کی شان کا مقدمہ لڑتا ہے، تو وہی جو ہے نا اسی مدعی کو آپ الزام لگا کر توہین کا مجرم بنا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ ایک اہم پہلو ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے بیان میں
ایک فرقے کے نظریے کی تائید نہیں کی بلکہ اس کو صرف بیان کیا ہے. اگر ہاں تائید کرتے تو وہ پھر بھی آپ کہہ سکتے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو لیکن یہاں پر صرف ایک ایکسپلینیشن ہے جو کہ آپ کورٹ میں بھی جو مخالف وکیل ہیں ان کے وہ بھی بیان کر رہے ہوں گے جی انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ایسا کہا, تو وہ بھی تو نقل کر رہے ہوں گے. ہر کوئی نقل کرتا ہے نا جب کسی کے بارے میں بات کرتا ہے. تو یہ اتنا جو ہے نا یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ لوگوں کے سامنے بنا دیا گیا ہے کہ ان کی ضمانت تک کو جو ہے نا وہ روک دیا گیا ہے. اچھا اب آتے ہیں قانونی دلائل کی طرف کہ قانونی جو ہے نا طریقے سے بھی قانونی روح سے بھی اگر اس کو ہم پرکھیں اس کو دیکھیں تو اس میں پھر یہ اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے. یہ ایک میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن آپ کو بنیادی چیزیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 295 کے تحت سزا دینے کے لیے مینس ریا یعنی کہ بدنیتی اس شخص کی ثابت ہونا ضروری ہے. جب تک کہ اس شخص کی نیت توہین کرنے کی نہ ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متفقہ یہ جو ہے نا ججمنٹ ہے اور اس کے تحت جو ہے ایک بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کی نیت ثابت نہ ہو جائے توہین کی. اب یہاں وہی اسلامی طریقے سے بھی اور قانونی طریقے سے بھی جو ہمارے جو قانونی طریقہ رائج ہے وہ بھی یہ سیم جو ہے نا وہ اس طریقے پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملزم کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ آیا کہ اس کی نیت تھی اس جرم کی, تو اس نیت پر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے نیت کی تو مرزا صاحب کے پچھلے 10 سال جو ہے نا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ تو ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پریفر کرتے ہیں. ان سے زیادہ تو وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کریں یا گستاخی کا سوچیں بھی. تو یہ آپ نیت کا تو ایک کلیئر کٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ ان کی نیت پر جو ہے ہم شک کر ہی نہیں سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے تبھی ممکن ہے جب کوئی شخص براہ راست اس طرح کی جو ہے نا گستاخانہ الفاظ ادا کرے اس نیت سے اور اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ کرے تو تبھی اس پر جو ہے نا وہ 295 لگتی ہے جب اس کی اس نیت سے جو ہے نا وہ کسی عمل کی ادائیگی ہو یا کسی اس طرح کی جو ہے نا الفاظ اس نے ادا کیے ہوں کہ جو توہین آمیز ہوں اور ان میں اہانت ہوتی ہو. دیکھیں اس کیس میں جو سب سے اہم پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس پر یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کیے, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا عزت پر کوئی حملہ کیا ہے, بلکہ ایک فرقے کے عقیدے کی جو ہے نا انہوں نے وضاحت کی ہے. اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ آپ یہ دوبارہ فیصلہ کریں اس بیل کا تمام حقائق کی روشنی میں. تو لیکن اب چونکہ سیشن کورٹ کا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ اس طرح کے ہینیس آفینسز کی جو ہے نا وہ جو اس طرح سماعت کرتے ہیں اس میں وہ ریلیف جو ہے نا نہ دینے کے برابر ہی جو ہے نا ان کا ہوتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے. تو دوستو مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو اس کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور کسی بھی بارے میں آپ کو کوئی کویشچن آپ کا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ ہمارا کام ہمارا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انصاف ہو اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو اور حق پر مبنی فیصلہ ہو. تو دوستو اجازت دیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, شکریہ.